السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبہ ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، اور بیش بہا درود و سلام اس ذات مبارکہ مطہرہ پر جن کا نام اسم گرامی حمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. صدر اجلاس، اسٹیج پر رونق افروز علماء کرام اور کنونشن ہال میں تشریف فرما علماء، دعات و داعیات، آج بتاریخ 18 اپریل سن 2026 عیسوی کے اس اجتماع میں جو علماء کرام کی تعلیم اور ان کی تربیت اور ان کے تزکیے کے لیے اور انہیں موٹیویٹ کرنے کے لیے کنونشن بلائی گئی، اس میں جس موضوع پر مجھے ناچیز کو حکم دیا ہے گفتگو کرنے کے لیے، وہ موضوع ہے میدان دعوت میں صبر و استقلال، عنابت اللہ اور تعلق باللہ. اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ہم سب کو اس دین حق کی تبلیغ اور اس کی نشر و اشاعت میں آنے والی جو مشکلات ہیں، جو پریشانیاں ہیں، ان سب کو برداشت کرنے اور ان کا ڈٹ کر مقابلہ کرنے کی توفیق بخشے. آمین یا رب العالمین. حضرات گرامی، آج کا جو موضوع ہے انتہائی اہم اور انتہائی سلگتا ہوا موضوع ہے. ہمیں آپ کو اچھی طرح سے یہ بات جان لینی چاہیے کہ دعوت دین کوئی آسان کام نہیں ہے جسے بعض لوگوں نے انتہائی سہل سمجھا ہوا ہے. 4 کتابیں پڑھ لی، موبائل کے چند مسائل سمجھ گئے، ادھر ادھر سے کچھ مفتیان کے فتوے دیکھ لیے، اور اس کے بعد داعی اللہ بن کر اپنے آپ کو متعارف کراتے ہوئے پھرتے ہیں کہ میں داعی اللہ، میں دعوت کا کام کرتا ہوں، جبکہ انہیں سلیقے سے قرآن پڑھنا بھی نہیں آتا، اور حدیث کی تو بات ہی نہ کیجیے. یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، یہ بہت ہی عظیم کام ہے، اور اس کی عظمت کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیے کہ اللہ رب العزت نے جتنے بھی انبیاء اور رسول کو اس دنیا میں بھیجا ہے، بہت سارے اصلاح کے کام تھے، بہت سارے کاروبار تھے، بزنس تھے، زراعت تھے، کھیتی باڑی تھی، مویشی کا پالن تھا، سیاست تھی، قیادت تھی، بہت ساری چیزیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے بہت سارے میدان، بہت ساری فیلڈ مقرر رکھے ہوئے ہیں. ان تمام فیلڈز میں اللہ نے اپنے نبیوں کو بھیجنا چاہتے ہیں. اللہ تو بھیج سکتا تھا، لیکن اللہ نے ان تمام سب فیلڈ، ان تمام سب میدان کو، ان تمام سب میادین کو ترک کر کے دعوت اللہ، اللہ کی طرف دعوت دینے کا جو فریضہ تھا، تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو اس فریضے کو دے کر کے سونپا تھا.
حضرت آدم سے لے کر نوح علیہ السلام سے لے کر آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دین کو دنیا کے درمیان متعارف کروایا وہ دین اسلام ہی ہے، اور سارے انبیاء اور رسول اسی دین اسلام کی تبلیغ اور نشر و اشاعت کے لیے بھیجے گئے، جو اس بات کی دلیل ہے کہ یہ میدان بہت ہی عظیم میدان ہے، یہ مشن بڑا ہی عظیم مشن ہے، اس کے لیے فل تیاری کرنے کی ضرورت ہے، اس کے لیے مکمل طریقے سے جناب علی خود کو تیار کرنے کی ضرورت ہے۔ آج کا جو موضوع ہے اس موضوع کے اندر 4 خوبیاں بیان کی گئی ہیں، اور ان چاروں خوبیوں کے مالک بدرجہ اتم حضرات انبیاء علیہ السلام تھے، بالخصوص ہمارے اور آپ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو ہر میدان کے اندر، ہر فیلڈ کے اندر، ہر مصیبت اور ہر پریشانی کے اندر ڈٹ کر اس کا آپ نے مقابلہ کیا، چاہے صبر کا میدان ہو، برداشت کا قوت برداشت تحمل ہو، چاہے آپ کے توکل کا میدان ہو، اور چاہے استقلال اور استقامت کی فیلڈ ہو، میدان ہو، چاہے انابت اللہ اور رجوع یا تعلق باللہ کا میدان ہو، ہر میدان میں ہمارے اور آپ کے نبی بہترین نمونہ ہیں اپنے ان امتیوں کے لیے اور ساری امت کے لیے، لیکن بالخصوص اس طبقے کے لیے جو طبقہ اپنے آپ کو دعوت سے منسوب کرتا ہے، جو طبقہ اپنے آپ کو علم سے منسوب کرتا ہے، جو دعوتی تبلیغی نشر و اشاعت کے کاج کو مضبوط بنانے کے لیے جدوجہد اور محنت کے اندر مشغول ہے، اس طبقے کے لیے ہمارے اور آپ کے نبی بہترین نمونہ ہے۔ اس سلسلے میں اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ آمنا کہنے سے بس خلاص ساری بلائیں ساری مصیبتیں ٹل جائیں گی اور ہم آزمائے نہیں جائیں گے۔ ایسی بات نہیں ہے، بلکہ اللہ کے جو نہایت ہی محبوب بندے ہوتے ہیں، مقرب بندے ہوتے ہیں، اللہ انہیں بہت زیادہ آزمائش میں ڈالتا ہے اور ان کی آزمائش لیتا ہے اور انہیں پرکھتا ہے اور انہیں کندن بناتا ہے، پگھلا کر ہر طرح سے آزمائش میں انہیں مبتلا کرتا ہے۔ آج کی اس تقریر کا پہلا نقطہ صبر ہے۔ صبر اور تحمل، قوت برداشت ایک داعی کے لیے انتہائی اہم اور ضروری ہے۔ دعوت کے راستے میں بہت ساری مشکلات پیدا ہوتی ہیں، بہت سارے مصائب آتے ہیں، اور آپ علماء کرام ہیں، جانتے ہیں، اچھی طرح سے جانتے ہیں، بلکہ جیسا کہ ابھی میں نے بتایا کہ جو اللہ کے زیادہ قریب ہوتے ہیں وہ زیادہ آزمائش میں مبتلا کیے جاتے ہیں، پر ان کا کردار کیا ہونا چاہیے، ان کا اپنا رول کیا ہونا چاہیے ان مصیبتوں پریشانیوں کا مقابلہ کرنے میں، ان کے سامنے کیا نمونہ ہونا چاہیے، ظاہر ہے آپ کو بتلانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ دنیا کو بتلا رہے ہیں، آپ دنیا کو دعوت دے رہے ہیں کہ لوگوں کھانے کی مصیبت ہو، پینے کی مصیبت ہو، کپڑوں کی مصیبت ہو، آل اولاد نہ ہونے کی مصیبت ہو، بیوی مصیبت بنے، بچے مصیبت بنے، لوگ محلے ملک مصیبت بن جائے آپ کے لیے، تو کیا کرنا آپ خود سکھاتے ہیں۔ آپ کو تو کوئی بات بتلانا ایسے ہی ہے جیسے سورج کو چراغ دکھلانے کے برابر، لیکن فذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین، اس کے پیش نظر آپ کے سامنے یہ باتیں بیان کی جا رہی ہیں تاکہ آپ کو ازبر ہو سکیں، آپ اپنی ایمان کو تازہ کر سکیں، آپ کے اندر ایک نئی اسپرٹ پیدا ہو جائے، اور آپ وہ سبق جو آپ کے دماغوں میں ذہنوں میں دھندلے ہو چکے ہیں وہ اسباق پھر سے تازہ ہو جائیں۔ مقصد اس کا یہی ہے۔ ہر داعی، ہر عالم اس بات کو جانتا ہے صبر کیا ہے اور صبر کس طرح سے کرنا چاہیے، اور صبر دعوت و تبلیغ کا جو میدان ہے یہ سب سے زیادہ صبر کا متقاضی ہے۔ جگہ جگہ ملکی مصیبتیں آپ کے سامنے آئیں گی، عوامی سطح پر خود آپ کے اپنے دوست آپ کے دشمن بنیں گے، خود آپ کے اپنے علماء بعض مسائل میں آپ کے دشمن بن جائیں گے، خود آپ کے اپنی جماعت اور آپ کے اپنے گروہ کے لوگ آپ کے مشکلات میں آپ کی راہوں میں روڑے ڈالنے کے لیے شیطانی شکلیں اختیار کریں گے، اور آج ہو رہا ہے یہ، آپ دیکھ رہے ہیں یہ دنیا کے اندر۔ ہمارے یہاں میں کسی مسئلے کے حل کے لیے تو یہاں حاضر نہیں ہوا ہوں، لیکن میں ان مسئلوں کی یاد دہانی کے لیے کہ آپ کے اندر وہ جذبہ پیدا ہونا چاہیے صبر و تحمل کا۔ سب سے بڑا نقطہ اس وقت فیس بک کے اوپر، میڈیا کے اوپر، سوشل میڈیا کے اوپر، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سلسلے میں ہمارے علماء اہل حدیث پیش ہیں۔ دوسرے علماء باطل، ان کے افکار و خیالات ضرور باطل ہیں، لیکن ان کا کردار وہ کردار ہے جو نبیوں والا کردار ہے،
انہوں نے نبیوں کے کردار کو اپنا کر کے صبر اور استقلال تحمل کے ساتھ وہ اپنے مشن میں، بھلے وہ شیطانی مشن ہے لیکن اس کو وہ دینی مشن سمجھے ہوئے ہیں، اس کے اوپر ڈٹے ہوئے ہیں، سوائے علماء اہل حدیث کے الا من رحم اللہ۔ ہمارے علماء میڈیا میں دیکھیے، دارالعلوموں سے فارغ ہوئے، جامعات سے نکلے، فوراً مادہ پرستی کی طرف ان کا دماغ جاتا ہے، مادہ، پیسہ، الا من رحم اللہ، چندے کو چھوڑ کر۔ پیسہ ان کا خدا ہو چکا ہے، پیسہ ان کا اوڑھنا بچھونا بن چکا ہے، پیسے کے لیے وہ نہ جانے کیسے کیسے کام کر رہے ہیں۔ آپ دلی دیکھ لو، آپ بامبے دیکھ لو، صبر کہتے ہیں جی امام صاحب ہے 20,000 تنخواہ میں ہمارا کیا ہوتا ہے؟ امام سب سے جہاں کہیں پیسے کی بات، فرض سے امام اور مؤذن کی بات آتی ہے، فرض سے علماء کی بات آتی ہے۔ عزیزان گرامی، یہ ایمان کی، میں سمجھتا ہوں یہ ایمان کی بے حد کمزوری ہے۔ ہمارے سامنے اسوہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جناب علی، اس کی چھبی محو ہو چکی ہے۔ کل پرسوں کی بات ہے، مولوی صاحب سے ملاقات ہوئی تھی صاحب گنج کے اندر، جھارکھنڈ کے اندر، بات آئی، میں نے کچھ بات کہی، کہنے لگے یہی کہہ کر کے تو مولویوں کو تسلی دی جاتی ہے، صبر کرو، احتسب الاجر، ثواب حاصل کرو۔ عزیزان گرامی، بات ایسی نہیں ہے، رب کعبہ کی قسم ہے میں ایک ادنا سے طالب علم ہوں، لیکن میں یہ بات دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اگر وہ خوبیاں جو اللہ نے، اس کے رسول نے بتائیں، اگر ہم اس کے اوپر واقعی اس کے اوپر عامل ہو جائیں تو آج بھی ہو جو ہم شعر پڑھا کرتے ہیں نا کہ آج بھی ہو جو براہیم زائمہ پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا، یہ ہمارے لیے کیوں نہیں ہے؟ یہ قرآن وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، یہ ہمارے لیے کیوں نہیں ہے؟ صرف عوام کے لیے ہے۔ عوام کو ہم صبر کی تلقین کرتے ہیں، عوام کو ہم توکل کی تلقین کرتے ہیں، عوام کو ہم اللہ پہ بھروسہ، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، لمبی لمبی آیتیں پڑھ پڑھ کر کے عوام کو تسلی دیتے ہیں۔ ہماری سمجھ میں یہ بات کیوں نہیں آتی؟ میں نے صرف یہ نہیں کہ اہل حدیثیت میں نے دیکھی ہے، اللہ کا فضل ہے، یہ بندے ناچیز مختلف ادوار سے گزرا ہے۔ میں نے بریلویت پڑھی، بریلویت کے ادارے میں بھی میں نے جوتے صحیح کیے اپنے پیر و مرشد کے، اپنے اساتذہ کے۔ دیوبندیت کے میدان میں بھی میں نے دیکھا ہے جوتے صحیح کیے ہوئے ہیں، اور اہل حدیثیت تو خیر دیکھ ہی رہا ہوں، لیکن حاشا وکلا، وہ باطل ہیں، وہ جھوٹے ہیں، وہ غلط ہیں، ان کا عقیدہ صحیح نہیں ہے، لیکن ان کے اندر جو صبر ہے، جو تحمل ہے، ہم علماء اہل حدیث کے اندر بہت کم۔ کیوں؟ شیطان ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے۔ عزیزان گرامی، توحید کی نعمت تو دے دی، اور آپ فخر سے کہتے ہیں توحید ہو گئی، خلاص، ختم، جنت ہمارے باپ کے نام الاٹ ہو گئی۔ آپ نے اور دیگر مرحلے نہیں سوچے؟ حضرت ابو بکر نے نہیں سوچا کہ توحید ہو گئی تھی، ختم، بس ختم، کچھ کرنے کی ضرورت نہیں۔ عثمان غنی قبرستان پہنچ کر کے روتے روتے آنکھوں کے آنسو خشک ہو جایا کرتے تھے۔ خوف خدا سے حضرت عمر فاروق اعظم کو یاد دلا رہا ہوں میں، آپ کو سب پتہ ہے کہ اگر نہر فرات کے اوپر کوئی کتا پیاسا مر گیا تو اللہ کیا، مجھے ڈر ہے کہ کہیں اللہ مجھے پوچھ لے کتا تمہاری سرداری، تمہاری حکومت میں مر کیوں گیا پیاسا؟ یہ خوف ہی تو تھا۔ کیا خوف تھا ان کو؟ ان کے لیے تو جنت ماشاءاللہ تبارک اللہ بشارتیں مل چکی تھی۔ یہ سب کہنے کی چیزیں ہیں، ہم کہتے ہیں، لیکن ہمارا ایمان اس کے اوپر نہیں ہے۔ ہمارا جس دن ایمان ان واقعات سلف کے، صحابہ، تابعین یا قرآن کریم کی آیات اور حدیث میں ہو جائے گا، رب کعبہ کی قسم ہے آپ وہ نمونے دیکھو گے، وہ معجزے دیکھو گے جو آپ تصور نہیں کر سکتے۔ کیسے اللہ تعالیٰ، جیسے دودھ سے مکھی نکالی جاتی ہے جو دشمنوں کے چنگل سے، کیسے اللہ صحابہ کو نکالتا تھا، اپنی آنکھوں سے دیکھو گے، اور اس ناچیز نے اپنی آنکھوں سے دیکھے، موت کے منہ سے نکلتا ہوا دیکھا ہے، میں نے خود دیکھا ہے۔ اور یہ سوچتے ہوئے کہ ہمارے پاس تو وہ کچھ بھی نہیں ہے جو صحابہ کرام کے پاس تھا، جو تلواروں کی چھاؤں میں بھی اللہ انہیں بچا کے لاتا تھا، بستر پر مر رہے ہیں حضرت خالد بن ولید، شہادت کی آرزو لیے ہوئے جنگ 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 پھرتے تھے وہ، کہ کوئی بندہ ہم کو شہید کر دے، لیکن اللہ تعالیٰ جس کو رکھے، اللہ جس کو اللہ رکھے ہوتے کون چکھے؟ وہ ایمان باللہ، وہ صبر تھا ان کے اندر، تک یہ چیز تھی جو ان کے اندر جو جرأت پیدا کرتی تھی۔ عزیزان گرامی، اس لیے یہ پہلا نقطہ ہے صبر کا۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ نہیں فرمایا ان اللہ مع المصلین، نمازیوں کے ساتھ، نہ، صبر کرنے والوں۔ صبر کے اندر نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، حج بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، صبر ان تمام سب چیزوں کو محیط ہے، ان تمام یہ ساری چیزیں صبر کی متقاضی ہیں۔ ہماری بہنیں بھی بیٹھی ہوئی ہیں، داعیات، علماء، ماشاءاللہ
یہ بات ان کے لیے بھی ہے. گھر گھر کے اندر شوہر کی ذمہ داری, ساس سسر کی ذمہ داری, کھانا پکانے کی, بچہ رو رہا ہے, یہ ہو رہا ہے, نماز کا وقت, یہ تمام سب چیزیں ہیں. یہ تمام سب چیزیں صبر اور تحمل کے ساتھ ان کے سامنے نمونہ اور آئیڈیل ام المؤمنین عائشہ صدیقہ, حفصہ خدیجہ کبریٰ اور رضوان اللہ ازواج مطہرات صحابیات ہیں الحمدللہ. اسماء بنت ابی بکر, ابو بکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خسر محترم تھے, سسر محترم تھے, حضرت عائشہ کے ابو, اللہ اکبر, ان کی بڑی بیٹی عائشہ کی بڑی رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بڑی بہن حضرت زبیر کے اونٹوں کے لیے کھجوروں کے بیج چن کر کے 3-4 کلومیٹر کی دوری سے سر پہ لاد کے لایا کرتی تھی. چاہتے تو کیا نہیں ہو سکتا تھا, لیکن نہیں. بہرحال یہ ایک بڑا وسیع موضوع ہے. ہر داعی کو چاہیے کہ وہ صبر سے کام. حضرت نوح علیہ السلام کو دیکھیے نمونہ قرآن کریم میں. 50 کم 50 کم کتنے برس تک بولیے, 50 کم 59 برس, 60 برس, 950 سال, 50 کم 1000 برس انہوں نے اللہ کی طرف لوگوں کو دعوت دی. 1000 برس. ہم تو چند تقریروں کے اوپر کوئی نہ سنے نہ کچھ کرے تو ہم بالکل بے صبرے سے ہو جاتے ہیں. کتنا صبر کیا ہوگا حضرت نوح علیہ السلام. کشتی بنائی تو چند معدود گنے چنے لوگ تھے, خود کا بیٹا بھی نہیں آیا, خود کی بیوی بھی نہیں آ سکی اس کے اندر. سوچئے چراغ تلے اندھیرا تھا. تو اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے, مکے کے لوگ, مکے حرص اور لوگوں کو اسلام میں داخل ہونے کی جو لگن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, جو کسک, جو درد, جو ٹیس محسوس کرتے تھے, کس طرح لوگ اسلام میں آئے. طائف کے میدان, طائف چلے گئے, ابو طالب کے مرنے بعد طائف چلے گئے, عائشہ خدیجہ کوئی نہیں رہا پناہ دینے والا, طائف چلے گئے لوگوں کو دعوت دینے کے لیے, مارے گئے. آپ کو پتہ ہے پورا واقعہ. صبر کیا اللہ کے نبی نے. فرشتے نے کہا کہ اللہ کا حکم ہے, آپ چاہیں تو میں ختم کر دوں. آپ نے کہا نا, اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون. دعائیں دی آپ نے. آپ نے بھی کہیں دعوت دی ہوگی, آپ نے کہیں پیغام بھیجا ہوگا, لڑائی ہوئی ہوگی, جھگڑا ہوا ہوگا. بعد میں آپ کو یہ بشارت آئی ہوگی جو آپ سے لڑتے تھے وہ سارے کے سارے اہل حدیث ہو گئے. کتنی خوشی ہوتی, 7 خون معاف ہے کہ نہیں. یہ کب ملتا ہے؟ جب آپ صبر کرو گے. آپ یہ نہ سوچنا کہ آپ توحید کی بات کرو گے, آپ حق کی بات کرو گے تو آپ کو لوگ پھول پیش کریں گے. نہ نہ نہ, آپ کے اپنے آپ کی ٹانگیں پکڑ کے مولانا سنبھل کے بولیو, بڑا خطرناک لوگ ہیں, یہ تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا. تو آپ کو سنبھلنا ہے. وہ دویلا سبیل ربک بالحکمہ. حکمت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ فرار کی راہ مصلحت اختیار کریں. حکمت کا مطلب فرار نہیں ہے. بہت سارے لوگ حکمت کا مطلب فرار, حق نہ بولو, فرار کی راہ اختیار کر لو. لوگ بات ایسی کرو گنجلک سی, بس گول بٹول کی نکل جاؤ. حق کی بات وہ ہے کہ آپ ڈٹ کے حق پر. بہرحال چاروں نقطے آ رہے ہیں. صبر پہ میں اتنا زیادہ وقت نہیں لوں گا آپ کا. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ اس قوم کو ہدایت دے, کیونکہ یہ نہیں جانتے حقیقت, ان کو نہیں پتا. اور آپ اور ہم تو الحمدللہ اپنے اس ملک میں, اس دیش میں, بھارت کے اندر ہیں. کیا کہنے ہیں, بہت پیارا ملک ہے یہ, بہت پیارا ملک ہے. اگر آپ اس کو سمجھیں تو اللہ کی قسم بتلا رہا ہوں, یہاں تو وہ لوگ بستے ہیں کہ جو ان کو ڈستے ہیں انہیں کو یہ دودھ پلاتے ہیں, اور آپ ان کے لیے نفع بخش بن جائیں تو اللہ 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 آپ کی جوتیاں صحیح کریں. میں نے کسی تقریر میں یہ بات کہی تھی تو بامبے کی کورٹ میں ہمارا ہی اپنا مسلمان بھائی جو تھا وکیل, وہ کہہ رہا سر یہ آپ لوگوں کے مذہب کے بارے میں کہتا ہے, یہ معراج ربانی کہتا ہے کہ اگر تم صحیح ہو جاؤ تو یہ تمہارے تلوے چاٹیں گے. آپ کو کہہ رہا ہے سر, آپ کو کہہ رہا ہے, کیونکہ آپ لوگ ناگ کو دودھ پلاتے ہیں. تو جج ہنس رہا تھا, مسکرایا. اس نے سوچا ہوگا اتنا بڑا احمق ہے یہ وکیل, بیوقوف, ارے وہ تو ہماری تعریف کر رہا ہے کہ نہیں. لیکن یہ بیوقوف وکیل نہیں, لائر نہیں, ڈاکٹر, جب دین لیتا ہے تو عقلیں چھین لیتا ہے. یہ کتنے بڑے کوالیفائڈ, کتنے ابو الحکم بن جائیں, لیکن یہ ابو جہل ہی رہتے ہیں خبیث. کیونکہ شرک اور بدعت کرنے والا یہ کبھی جانوروں سے بلند بھی نہیں ہو سکتا, بلکہ بدتر ہی رہے گا. کیونکہ اگر یہ جانوروں سے بھی بلند ہو جائے تو اللہ کا کلام جھوٹا ہو جائے. اللہ نے مشرکوں کے بارے میں فرمایا اولئک کالانعام بل ھم اضل, یہ تو جانوروں سے بھی بدتر ہے.
تو اگر یہ کہیں حکمت اور دانائی اور آپ کے لیے محبت کی باتیں کر رہے ہیں تو ضرور کہیں نہ کہیں کچھ لوچا لگ رہا ہے، آپ سمجھ جائیں گے دال میں کچھ کالا ہے، ورنہ یہ کیسی حرکت کرنا شروع کرے گا. وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، صبر کیجئے. تنخواہیں کم ہیں، اللہ سے مانگیے، اللہ دے گا انشاءاللہ. رزق برکت، آپ کو میں کیا سمجھاؤں، برکت کا مطلب نہیں ہے کہ ایک ریال، ایک روپیہ 2 ریال ہو جائے، 2 روپیہ ہو جائے گا. برکت کے مطلب نہیں ہے. برکت کا مطلب یہ ہے کہ ایک انسان کی ضرورت 100 روپے میں پوری ہوتی ہے، آپ کی وہ ضرورت اللہ 8 آنے میں پوری کروا دیتا ہے. اس کا نام برکت ہے. آپ کو کسی نے جوتے دے دیے، کسی نے ایک جوڑا کپڑا سلوا دیا، آپ نے صدری سلوا دی، آپ کے گھر میں اناج ڈال دیا، آپ کو گوشت 2 کلو دلوا دیا، آپ کو مسجد، بہت ساری چیزیں برکت. یہ سب جس کو مانگنے سے نہیں ملتی آپ کے گھر میں وہ چیز ہی پہنچ جاتا ہے. اور میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں الحمدللہ اس گئے گزرے دور میں بھی ہم جیسے فقیر اور بے ایمان جیسے ایمان بھی اتنا مضبوط نہیں ہے، اس کے باوجود بھی ہمارے علماء الحمدللہ ہمیشہ بہترین کپڑے سفید اور وہ بھی پریس کیے ہوئے ماشاءاللہ، اور بہترین سفید ٹوپیاں، جوتے پالش کیے ہوئے گھروں سے نکلتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں ماشاءاللہ مولانا صاحب جا رہے ہیں. یہ برکت نہیں ہے کہ آپ کی عزت ہو؟ ماشاءاللہ 10,000 میں جو آپ کی ضرورتیں اللہ پوری کر دیتا ہے ان کے 10 لاکھ میں پوری نہیں کرتا الحمدللہ. اس کو آپ یہ دیکھیے کہ ایک ڈاکٹر 1 لاکھ روپے کا، کتنے بچے ہیں بھائی ڈاکٹر صاحب؟ 2 بچے، کتنی تنخواہ ہو جاتی ہے؟ 1 لاکھ 2 لاکھ گزارا ہو جاتا ہے. 2 بچے ہیں اور 2 لاکھ پارا کہہ رہے گزارا ہو جاتا ہے. اور مولوی صاحب سے پوچھئے کہ مولوی صاحب آپ کے کتنے بچے ہیں؟ 6-8 بچے ہیں. کتنی تنخواہ ہے؟ سو جاتا ہے 8-9 ہزار تنخواہ. 8 بچے، 9 ہزار تنخواہ، گزارا. الحمدللہ الحمدللہ. کیا بات ہے صاحب، یہ ہے علماء کی شان. ہر حال میں خوش رہیے، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے گا. واللہ بتلا رہا ہوں، ہمارا ایمان قرآن پہ نہیں ہے. صحیح میں سیدھی بات کر رہا ہوں، علماء کے درمیان بیٹھا ہوں میں، ہماری کمیونٹی ہے، ہماری کمیونٹی، لیکن ہمارا ایمان قرآن کے اوپر، قرآن کی آیتوں پر نہیں. ہم یہ سوچتے ہیں یہ قرآن جو ہم پڑھ رہے ہیں، جو حدیث پڑھ رہے ہیں، یہ عوام کے لیے، ہمارے لیے عمل کرنے کے لیے تھوڑی ہے. ہمارا بھروسہ نہیں ہے اللہ پر. اللہ خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے، خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کے موجوں میں اضطراب نہیں. یہ اضطراب جس دن پیدا ہو گیا، رب کی قسم ہے ذرے آپ کے موافق ہوں گے، اللہ آسمانوں سے رحمتوں کی بارش اتارے گا. ہم نے دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے. یہ میں اپنے دل کی بات بتا رہا ہوں. آپ علماء، میں اپنے دل کی بنی ہوئی آنکھوں سے دیکھا ہے. میں نے رب کے معجزات دیکھے ہیں، رب کی کرامات دیکھ، رب کی بخششیں، عنایتیں دیکھی ہیں. اللہ کی قسم چاروں طرف سے گھیرے ہوئے مارنے کے لیے، مار ڈالو، لیکن اللہ جیسے دودھ سے مکھی نکالتا ہے، نکال کر کے کہیں سے. یہ اللہ کی شان. آپ بنو تو صحیح کم از کم. اتنا ایمان ہمارے پاس تو نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں، ڈرو مت، خوف مت کرو، کبھی ڈرنا نہیں. ڈرنا دعوت کی موت ہے، خوف کرنا دعوت کی موت ہے. اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو. امام حسن بصری سے کسی نے کہا کہ میں غنی بننا چاہتا ہوں، بے پرواہ ہونا چاہتا. کہا لا تنظر الی جیوب الناس، او لوگوں کی جیبوں کی طرف مت دیکھو، اللہ تمہیں غنی بنا دے گا. تو کروڑ پتی ہے، لکھ پتی اپنے باپ کا، اپنے گھر کا ہوگا. سوکھی روٹیاں کھا کے عزت نفس کے ساتھ ہم سر اٹھا کے جینے والے بنے انشاءاللہ. بڑے بڑے لوگ آپ کی جوتیاں صحیح کریں گے انشاءاللہ تعالی. لیکن جب آپ امید کیے بیٹھے رہیں گے تو پھر آپ کو ان کی جوتیاں صحیح کرنا پڑیں. صبر کیجئے، تنخواہوں پہ نہ جائیے. آپ یہ سوچئے کہ ہم فقیر ہیں، ہم غریب ہیں، مسکین ہیں، لیکن ہم جس کی غلامی کر رہے ہیں وہ مالک الملک ہے. تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. ہے کہ نہیں؟ ہم اس کے نوکر ہیں، ہم اس کی غلامی کر رہے ہیں، اس کے نوکر، اس کے دین کی نوکری کر رہے ہیں. اس نے کہا ان تنصروا اللہ ینصرکم، تم اللہ کی مدد کرو کہ اللہ تمہاری مدد کرے گا. من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے وہ اللہ اس کا ہو جاتا ہے. یہ عقیدہ ہمارا کیوں نہیں بنتا ہے؟ یہ عقیدہ ہمارا ہونا چاہیے ہمارے درمیان. اللہ خیر فرمائے، اللہ ہم کو بھی، آپ کو بھی، سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. داعی بر آمین تو کہہ دیا کرو یارو، کہ مولوی عوام ہی آمین کہیں، آپ کے اوپر آمین نہیں فرض ہے. یہ زبان کو ذرا حرکت دو چھٹانک کی ہے. صبر کے تعلق سے یہ آخری بات، اگر داعی صبر کا دامن چھوڑ دے
تو پھر دعوت بیکار ہو جاتی ہے، پھر دعوت کی چاشنی روشنی سب ختم ہو جاتی ہے، دعوت تو نہیں ہوتی پھر۔ دوسرا نقطہ ہے ثابت قدمی، استقلال۔ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون۔ کہنا کہ ہم مومن ہیں ایک الگ بات ہے، کہہ کر کے اس کے مطابق عمل کرنا یہ بھی اس سے مختلف ہے، اور کہہ کر کے عمل کر کے اس کو تقریر میں بیان کر دینا، ذکر کر دینا، یہ بھی دونوں سے مختلف چیز ہے۔ تیسری اور چوتھی چیز ہے کہہ کر عمل کر کے بیان کر کے اس کے اوپر ڈٹ جانا، یہ ہے استقامت، یہ ہے استقامت۔ استقامت ان کے لیے یہ ہے کہ جو لوگ کہہ کر کے ڈٹ جاتے ہیں، ثم استقاموا، ڈٹ جاتے ہیں، تو پھر ان کے لیے رحمتوں کے دروازے، فرشتے، جنت، سب قتل بھی ہو گئے تب بھی اللہ رب العزت نے پرواہ نہیں، جنت میں انشاءاللہ تعالیٰ اس سے اعلیٰ مقام اور اعلیٰ جگہ ملے گی۔ تو استقلال فی الدعوہ، دعوت کے اندر ثبات قدمی یہ بہت ضروری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فاستقم کما امرت، داعی، اس سے بڑے داعی اور کون ہو سکتے ہیں؟ اچھا صبر کے تو خیر بہت سارے مراحل ہیں، بہت سارے میدان میں واقعات کو قرآن میں کیا میں چھوڑوں؟ فاستقم کما امرت، فاستقم کما امرت۔ اس حد سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے آپ سے پوچھا گیا کہ سب سے قرآن میں مشکل آیت آپ کے لیے کون ہے؟ تو بظاہر تو یہ آیت ایسی ویسی تو نہیں معلوم ہوتی، لیکن اللہ کے نبی اللہ اکبر داعی اول ہیں، معلم اول ہیں، وہ فرماتے ہیں سورہ ہود کی آیت نے ہمیں بوڑھا کر دیا۔ فاستقم، استقامت اختیار کرو جیسا تمہیں حکم دیا گیا ہے۔ آپ یہ سوچئے عربی بلاغت، فصاحت عرب والے جانتے، اللہ کے نبی عربی تھے، ان کے اور صاحب کتاب تھے، صاحب حکمت تھے، اللہ نے انہیں حکمت و دانائی سے جوان الکلیم عطا فرمایا تھا، سب کچھ سمجھتے تھے، اللہ کے اشارے کو، رمز کو، ہر چیز اللہ کے نبی نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے سیکھی تھی اور ہر چیز کو سمجھتے تھے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس آیت نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ کہا کیوں؟ کہا استقامت یہ آسان عمل نہیں ہے، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، ڈٹ کے کسی چیز کے اوپر ڈٹ جانا، اور واقعی آسان کام نہیں ہے۔ طائف کے میدان میں پیٹے جا رہے ہیں، پتھر مارے جا رہے ہیں، گالیاں سہ رہے ہیں، سب کچھ ہو رہے ہیں، آپ دیکھیے آپ نے کتنا استقلال آپ کے اندر تھا۔ خود بیٹیاں طلاق لے کر کے مکے کے اندر آ رہی ہیں، مکے کے لوگ دشمن، خاندان کے لوگ دشمن، چچیرا رشتہ دار دشمن، سارے دشمن، لیکن آپ کے اندر قطعاً کبھی بھی اللہ اکبر آپ کو قتل کرنے کی بھی دھمکیاں دی گئیں۔ ابو طالب سے کہا گیا دے دو، قریش کے 10 بچے دے دیں گے محمد کے مقابلے میں، اور دادا چاچا بھی پریشان، چاچا نے بھی بلا لیا کہ بھتیجے مان جاؤ ان کی باتیں، مت کرو وہ باتیں توحید کی۔ تو نبی کائنات نے کیا کہا تھا؟ اللہ اکبر، سیرت کے اندر اس چیز موجود ہے کہ اگر داہنے ہاتھ میں سورج و بائیں ہاتھ میں چاند لا کے رکھتے ہیں پھر بھی میں اپنی دعوت کو چھوڑ نہیں سکتا۔ ڈٹ گئے اللہ کے نبی صاحب، اس ڈٹنے کا فائدہ یہ ہوا کہ اللہ اکبر دین اتنی تیزی کے ساتھ پھیلنا شروع ہوا۔ تو عزیزان گرامی، دعوت کے اندر ڈٹنا یہ بہت ضروری ہے، استقامت اختیار کیجیے۔ آپ کوئی بھی اس فیلڈ میں آپ کے قدم کو دائیں بائیں نہ کر سکے، ضروری ہے کہ آپ ڈٹ جائیں اس کے اوپر، جو بات کہیں حق کی، حلال کی، لیکن وہ بات صحیح ہو، یہ نہیں کہ غلط بات ہو، غلط بات کہہ کر کے آپ کہیں ڈٹ جائیں، نہیں، وہ غلط، اسے استقامت نہیں کہیں گے، اسے تو ضد اور ہٹ دھرمی کہیں گے۔ استقامت ہو حق بات، قرآن کی ہے، توحید کی بات ہے، کچھ بھی ہو بہرحال۔ اور یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کا یہ اسوہ آپ کے سامنے، حضرت بلال حبشی، چگوئم، علامہ اقبال نے کہا چگوئم من مسلمانم بلرزم کتانا مشکلات لا الہ رہا، اگر میں اپنے آپ کو کہتا ہوں میں مسلمان ہوں تو میں خوف سے میرے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ لا الہ الا اللہ کے مشکلات کو میں سمجھتا ہوں۔ حضرت بلال حبشی نے کتنا استقلال، حضرت خباب بن عرد نے، حضرت عثمان غنی نے، حضرت عمر، سارے صحابہ نے ماشاءاللہ استقامت کی راہ اپنائی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خیر و برکت کے دہانے کھول دیے ان کے لیے۔ داعی کو ہمیشہ اس بات کا خیال رکھنا چاہیے۔ اور اس موضوع کا تیسرا نقطہ یہ ہے، اور وہ ہے انابت الی اللہ، اللہ کی طرف رجوع کرنا ہر حال میں۔ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اے لوگو اپنے رب کی طرف جھکو، اپنے رب کی طرف رجوع کرو، کوئی بھی مسئلہ ہو اللہ سے،
کوئی بھی چیز ہو اللہ سے کو. حتیٰ اللہ کے نبی نے فرمایا حتی النعال، یعنی جوتے کی جو نال ہوتی ہے، نال جو گھوڑے کے پیروں میں جو نال لگائی جاتی ہے، اگر اس کو بھی مانگنا ہے تو اسے بھی اللہ سے مانگو، اللہ سے مانگو. انابت اللہ آپ کا ہونا چاہیے، ہر معاملے میں اللہ کی طرف آپ کا رجوع ہونا چاہیے. اور آپ نے مثال کے طور پر آپ نے دیکھا کسی بھی معاملے مصیبت آئی، اللہ تبارک تعالیٰ نے غزوہ بدر میں دیکھا، اور نبی سے پہلے دیگر انبیاء کو بھی دیکھیا. حضرت نوح علیہ السلام اللہ کی طرف رجوع کر رہے ہیں، ہر بات بیان کر رہے ہیں. اے اللہ میں نے صبح سے شام ہو گئی، شام سے صبح ہو گئی، اتنی مدت گزر گئی، پکارتا رہا، بلاتا رہا، اے اللہ اے اللہ کہتے رہے. حضرت یونس علیہ السلام اللہ اکبر مچھلی کے پیٹ میں ڈال دیے گئے، اور وہاں کتنے دن تک تھے؟ بعد 50 مہینے، 50 دن، کسی میں 40 دن، مہم جتنے بھی دن رہے ہوں، وہاں بھی اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں. اور کون سی دعا ہے؟ وہ معروف دعا ہے کہ نہیں؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اس کا ورد کریں ہم کو چاہیے ہمیشہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اس کو پڑھا کریں صبح شام 10 مرتبہ، 50 مرتبہ، 100 مرتبہ، اللہ تعالیٰ. لا حول ولا قوت الا باللہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل. یہ دعائیں وہ ہیں استغفر اللہ، جیسا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں 70 سے 100 مرتبہ استغفار کیا کرتے تھے. استغفر اللہ کہا کرتے. آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہم نہیں کرتے. ہم جو ہے اور جناب علی بس گپوں میں لگے ہوئے ہیں، رو رہے ہیں، ہماری تنخواہ اتنی ہے، تیری تنخواہ کتنی ہے، وہاں فلانا ملا، وہ ڈھکانا ملا، یہ دنیا بھر کی بحثیں، جیسے ان کو اس کے علاوہ کوئی کام ہی نہیں. اللہ سے رو، اللہ سے گڑگڑاؤ، اللہ سے رجوع کرو، اللہ تبارک تعالیٰ سے مانگو. اور میں نے کہا نا خدا تمہیں کسی طوفان سے آشنا کر دے، اللہ نہ کرے، لیکن اللہ کبھی نہ کبھی پھنسائے آپ کو بھی کسی مسئلے میں تو مزہ آ جاتا ہے. پھنسو تو پتہ چلتا ہے ایمان کیا ہے، دین کیا ہے، اسلام کیا ہے، سارے قلیاں کھل جاتی ہیں. پھر اچھا تو بہرحال تو انابت اللہ، بہرحال مثال کے طور پر آپ نے بتایا حضرت یونس علیہ السلام، خود حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آپ دیکھیے. بھیا مجھے 6:55 دیا گیا تھا نا، خیر اسی طرح سے. اور یہ ہر حال میں اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف رجوع ہونا. چوتھا اور آخری نقطہ ہے تعلق باللہ. ایک داعی کا تعلق اللہ سے ہونا چاہیے، اور یہ تعلق کا اظہار قرآن کریم کی تلاوت ہے، سنن کا اہتمام ہے. ہم فرائض پڑھتے ہیں، سنن ہم نے چھوڑ دیے. فتوے دے کے ہم نے پڑھو تو ثواب، نہ پڑھو تو کوئی مسئلہ نہیں. اس طرح سے فجر تک تو چل رہا ہے مسئلہ، ظہر سے پہلے بھی چھوٹ گئی سنتیں، ظہر کے بعد بھی سنتیں چھوٹ گئیں، عصر سے پہلے بھی چلو خیر سنت غیر موقدہ نام وہ تو بھولے بھٹکے کبھی پڑھ لیں نہ پڑھیں، مگر اس کے مغرب کے بعد بھی 2 سنیں، عشاء کے بعد بھی سنتوں سے ہمارا بالکل تعلق ختم ہوتا جا رہا ہے. تو عوام ہم کو دیکھ کر کے ظاہر ہے، اس لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم قرآن کی تلاوت بھی کریں، تہجد کا اہتمام بھی کریں، اور اسی طرح سے سنتوں کا اہتمام کریں. یہ بہت ضروری ہے. ہم نے دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں کہ آپ راتوں کو تہجد ادا کرتے تھے، اللہ سے روتے تھے، رجوع کرتے تھے. اور صحابہ کا حال یہ تھا کہ وہ بھی اللہ تبارک تعالیٰ سے ہر حال میں رجوع کرتے تھے. اللہ کے نبی نے فرمایا الا وان فی الجسد مضغہ، اے لوگو سنو، جسم کے اندر ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، ٹکڑا ہے. اذا صلح صلح الجسد کلہ، اگر وہ صحیح رہا تو سب صحیح رہا. واذا فسد فسد الجسد کلہ، اگر وہ بیکار ہوا تو یوں سمجھو سب کچھ بیکار ہوا. الا وہی القلب، اور وہ گوشت کا لوتھڑا جو ہے وہ دل ہے. اور دل یہ روح کی غذا، دل جو ہے نا، یہ دل کو پاک اور صاف، انابت اللہ اور رجوع اللہ، یہ تمام سب چیزیں کرتی ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام ہر جگہ دیکھیے، ہر جگہ اللہ تبارک تعالیٰ سے رجوع ہو رہے ہیں. آگ کے اندر بھی ڈالے گئے تو بھی جبریل آئے. جانتے ہیں جبریل بغیر اللہ کی اجازت کے نہیں آتے، باوجود اس کے اللہ کیا کہا؟ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، میرے لیے میرا اللہ ہی کافی ہے، تمہارے مدد کی ضرورت نہیں ہے. ہر جگہ اللہ، انابت اللہ، اللہ رجوع اللہ. تو اے میرے عزیزو، اے میرے دوستو اور بھائیو، بہرحال آج ہمیں کیا کرنا ہے؟
آج ہمیں ہر مخالفت پر صبر کرنا ہے۔ بھارت کی سرزمین پر بہت ساری مخالفتیں ہیں، ان سے اپنے دامن کو بڑی حکمتوں کے ساتھ، خوبصورتی کے ساتھ بچا کر کے آگے آپ کی منزل ہے، آپ کا مشن ہے، آپ کا بہت بڑا میسج ہے، پیغام ہے جو دنیا کو دینا ہے۔ دھیرے دھیرے قدم رکھیے، کانٹے نہ چوہیں، اپنا کام بھی کیجئے، صبر کیجئے، اللہ سے دعا بھی کیجئے۔ یہ کوئی کمال نہیں کہ آپ اپنی جان دے دیں، جان دینا یہ کوئی زیادہ کمال نہیں ہے۔ آپ کے علم سے، آپ کی صلاحیت سے قوم و ملت کو زیادہ سے زیادہ استفادہ ہو، فائدہ پہنچے، یہ زیادہ کمال کی بات ہے بنسبت اس کے کہ آپ قتل کر دیے جائیں یا آپ مار دیے جائیں۔ یہ بہت بڑی معراج کی بات ہے، حقیقت اس کے خلاف ہے، یہ صحیح بات نہیں۔ اخیر میں یہ بتاؤں گا بھئی، آخری بات کہتے ہوئے کہ دعوت کی کامیابی تقریر میں نہیں ہے، تقریر میں نہیں ہے، بلکہ دعوت کی کامیابی اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط رکھنے میں ہے۔ آپ کا تعلق اللہ سے جتنا مضبوط ہوگا، آپ کی تقریر کے اندر اتنا ہی درد پیدا ہوگا، اخلاص پیدا ہوگا، اور دلوں کے اوپر اثر انداز بھی آپ کی تقریر ہوگی، آپ کی باتیں ہوں گی۔ یہ میرا آخری پیغام تھا۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم، اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اللہ عز و جل ہمیں اور آپ کو کہنے اور سنے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بار الہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔